السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبر و تحمل کے بعد عفو درگزر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ عفو درگزر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کرنا، اور کیا کہتے ہیں صبر سے کام لیں گے تو آپ برداشت کریں گے نا، تو چیزوں کو آپ ذہن میں نہ لے کر اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں بھی لگتی ہے کچھ، تو درگزر سے آپ کام لیں۔ تو حدیث ہے ہماری کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا سخت ناگوار گزرا، کیونکہ اسلام پھیلنے سے پہلے مدینے میں اس شخص کو بہت عزت حاصل تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنے کے باعث لوگوں کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی کو پہلے سی اہمیت حاصل نہیں، بعد میں اسلام اور مسلمانوں کا زور دے کر یہ شخص بھی ظاہری طور پر اسلام لے آیا، مگر دل میں اسلامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دشمن ہی رہا۔ ایسے ہی کچھ اور لوگ بھی تھے جو صرف ظاہر و طور پر مسلمان ہوئے تھے اور دل سے اسلام کے مخالف ہی تھے۔ یہ لوگ منافق کہلاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی ان منافقوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر ایک فت کی چادر پڑی ہوئی تھی، اور مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث بن خزرج کے محلے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بن عبادہ انصاری کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے ظاہری طور اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے کہ اس مجلس میں جلے لوگ بیٹھے تھے، اور مسلمان بھی تھے، اور بتوں کی پوجنے والے مشرک بھی اور یہودی بھی، اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گرد مجلس پر پڑی تو عبداللہ بن ابی کے اپنی ناک پر چادر رکھ لیا، کہا ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سواری سے نیچے اتر آئے، پھر ان لوگوں کو خدا کی طرف بلایا اور ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول کبھی کبھی ٹنگ آف سلپ ہو جاتی، گستاخانہ بولا کہ اے شخص، جو کچھ تم کہتے ہو اگر یہ حق سے ہے تو پھر اس سے بہتر کچھ نہیں، اگر ہماری مجلس میں آ کر ہمیں یہ بات سنا کر تنگی نہ دیا کرو، اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، جو تمہارے پاس آئے اسے سنایا کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ بول اٹھے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجالس میں آ کر ہمیں یہ بات سنایا کریں، کیونکہ ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اس پر مسلمان اور مشرک یہودی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ قریب تک ایک دوسرے پر حملہ کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں، ٹھنڈا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوارے اور چلے، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کے پاس پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے سنا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس نے ایسے ایسے کہا؟ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے اور اسے درگزر کیجئے۔ بس قسم ہے اس ہستی کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اللہ اس حق کو لے کر آیا ہے اور جس نے آپ پر نازل کیا، اور بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے شہر کے لوگ طے کر چکے تھے کہ اسے یعنی عبداللہ بن ابی کو سردار بنا لیں، اس کے سر پر سرداری کا امامہ پہنا دیں، پھر خدا کو یہ منظور نہ ہوا اور یہ باسبب اس حق کے یہاں جانے کے جو خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اس کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ یہی وجہ کہ اس نے وہ حرکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کی بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہی طریقہ تھا کہ وہ جیسے اللہ نے انہیں حکم دے رکھا تھا مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف کر دیا کرتے تھے، ان لوگوں کو اذیت دینے والی باتوں پر صبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران، جو سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 186 میں فرمایا ہے، اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف و باتیں سنو گے، اور آیت کے آخر تک نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں اکثر لوگ اپنے نفس کے حسد کے باعث یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ اس آیت کے آخر تک لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رکھا تھا کہ ہمیشہ عفو ہی سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جہاد کے بارے میں حکم نازل فرمایا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل فرما دیا۔ تو بن ابی بن سلول اس کے
مشرک اور بت پرست ساتھی کہنے لگے اب تو یہ دین غالب ہو گیا، چنانچہ اسلام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مزید ہم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔